رسل کی محفل میں حق کہنے کا دستور نہیں، اس دارسل کی محفل میں حق کہنے کا دستور نہیں، ہم اس دستور کو بدلے کے اعلان سنانے آئے ہیں۔ ہم باغی ہیں ہر باطل کے ہر باطل سے ٹکرائے گے، ہم باغی ہیں ہر باطل کے ہر باطل سے ٹکرائے گے، زندان کی زینت بن کر بھی حق باطل سے منوائے گے۔ قابل صد احترام علماء کرام، اکابر اسلام اور محترم شرکاء مجلس، آج کے اس پروقار تقریب ختم قرآن کریم میں آپ حضرات کے سامنے کردار علماء دیوبند کے عنوان سے کچھ معروضات پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ محترم سامعین، متحدہ ہندوستان میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے علماء دیوبند کے قربانیوں کا ایک لازوال داستان ہے۔ قربانیوں کا یہ سلسلہ مجدد الفسانی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے شروع ہوتا ہے اور تا ابد قائم رہے گا۔ دلی کے چوراہے، شاملی کے میدان، لال قلعہ کے در و دیوار، مالٹا اور جزیرہ انڈمان کے زندان خانے ان قربانیوں کے شاہد ہیں۔ چنانچہ جب برطانوی سامراج نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا تو سب سے پہلے ان کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والے علماء دیوبند ہی تھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی اور حافظ ضامن شہید وغیرہ اکابر نے 1857 کو سرکار برطانیہ کے خلاف ایک عظیم جہاد کا آغاز کیا جسے دشمن نے غدر کا نام دیا۔ 1857 کے جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد انگریز پوری طور پر ہندوستان پر قبضہ قابض ہو چکا تھا۔ انہوں نے سرزمین ہندوستان پر اپنے پنجے گاڑ دیے، لیکن علماء دیوبند نے ہمت نہیں ہاری، آزادی کی جدوجہد جاری رہی۔ مسلمانان ہندوستان کے مذہبی رجحان، عشق رسالت، شوق شہادت اور جذبہ جہاد کی وجہ سے انگریز ہندوستان پر اپنا تسلط برقرار نہ رکھ سکا۔ وہ مسلمانوں کو زیر کرنے سے قاصر تھے، چنانچہ پوپ پادریوں کے غور و خوف سے وہ اس نقطے پر پہنچے کہ اگر تم مسلمانوں کو زیر کرنا چاہتے ہو تو تم ان کے بگڑے ہوئے جذبے کو زنجیریں پہنا دو، اگر تم مسلمانوں کو زیر کرنا چاہتے ہو تو تم ان کے دلوں سے شوق شہادت کو مٹا دو، اگر تم مسلمانوں کو زیر کرنا چاہتے ہو تو تم ان کے درمیان سے علماء کرام کے وجود کو مٹا ڈالو۔ چنانچہ اس مقصد کے حصول کے لیے انگریزوں نے بستیوں کے بستیوں سے علماء کرام کا وجود مٹا ڈالا۔ انتہائی تلاش کے باوجود قاعدہ پڑھانے والا کوئی مدرس نظر نہیں آ رہا تھا۔ علماء کرام کو ایک ایک کر کے قتل کر دیا گیا، یہاں تک کہ گھر اجڑ گئے، مدارس اجڑ گئے، مساجد اجڑ گئے، بستیاں ویران ہو گئی، خانقاہ اللہ کی صداؤں کو ترسنے لگے، اسلامی نظام تعلیم ناقابل تلافی نقصان سے دوچار ہوئی۔ اس صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے، زوال کو عروج میں بدلنے کے لیے، اندھیروں کو اجالوں میں بدلنے کے لیے، اسلامی نظام تعلیم کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ جیسے اساتذہ علم اور نڈر مجاہدوں نے دارالعلوم دیوبند جیسے عظیم یونیورسٹی کی بنیاد رکھی۔ اس عظیم ادارے نے ہندوستان میں اثر اسلام کا ٹمٹماتا چراغ روشن کیا، اللہ اکبر کی صدا کو بلند کی اور ایسے عظیم لوگوں کو جنم دیا جنہوں نے تخت در پر لٹکنا قبول کر دیا، خنزیروں کے کاروں میں لپٹ کر جلنا قبول کر دیا، درختوں کے شاخوں پر لٹک کر موت کو سینے سے لگانا قبول کر دیا، لیکن سرزمین ہندوستان کو ان فرعون صفت فرنگیوں سے پاک کر کے برزوان حال کی اعلان کر دیا۔ ہم ایک خدا کے قائل ہیں، پندار کا ہر بت توڑیں گے، ہم ایک خدا کے قائل ہیں، پندار کا ہر بت توڑیں گے، ہم حق کی نشائے باطل کو مٹا کر دم لیں گے، جو سینہ دشمن چاک کرے باطل کو مٹا کر خاک کرے، جو سینہ دشمن چاک کرے باطل کو مٹا کر خاک کرے، یہ روز کا قصہ صاف کرے وہ ضرب لگا کر دم لیں گے۔ سامعین محترم، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی عظمت کا اعتراف بیگانوں نے بھی کیا ہے۔ ان علماء کرام کی جرت، عظمت اور بہادری کو دیکھ کر لندن کے ایک انگریز مورخ کو کہنا پڑا کہ میں نے محمود الحسن دیوبندی کو دیکھا ہے، میں نے حسین احمد مدنی کو دیکھا ہے، میں نے سید عطا اللہ شاہ بخاری کو دیکھا ہے، میں نے احمد علی لاہوری کو دیکھا ہے۔ میں ان علماء کو اتنی مشقتیں دیتا تھا کہ ایک ایک
عالم سے تین منگل تک بسواتا تھا، لیکن قربان جاؤ ان علماء پر. میں سلام کرتا ہوں ان علماء کو جو اپنے موقف سے ایک قدم درکنار، ایک انچ بھی پیچھے نہ ہٹے. تب شاعر کو کہنا پڑا حق بات کہے اور ڈٹ جائے، حق بات کہے اور ڈٹ جائے، پھر چاہے گردن کٹ جائے. جب خون بہے دشمن بھی کہے، جب خون بہے دشمن بھی کہے، کرداری مجاہد زندہ ہے زندہ ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.